بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع نعت ہے۔ تو بچوں، جب بھی کسی بھی صنف کی آپ تشریح پڑھنے لگیں تو آپ کو اس صنف کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے کہ آیا یہ جو شعر ہم تشریح کر رہے ہیں یہ نعت کا ہے، غزل کا ہے، نظم کا ہے، یا کس چیز سے اس کا تعلق ہے، حمد سے ہے، نعت سے ہے۔ تو بچوں وہ لفظ جب آپ اس شعر کو پڑھیں گے تو ان لفظوں کو غور کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا یہ شعر حمد کا ہے، نعت کا ہے یا غزل کا ہے۔ تو یہ چیز بچوں بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ شعر جو ہے حمد کا ہے یا نعت کا ہے یا غزل کا ہے تو آپ اس کی تشریح کیسے کریں گے؟ تو اس حوالے سے بچوں سب سے اہم چیز، پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو شعر کے الفاظ پڑھ کر یہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ یہ شعر حمد کا ہے، نعت کا ہے یا غزل کا ہے۔ تو اس حوالے سے بچوں پہلے ہم نعت کی تعریف دیکھیں گے کہ نعت کون سی شاعری ہوتی ہے۔ نعت بچوں وہ صنف سخن ہے جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کی جائے۔ تو بچوں اب وہ اشعار جن میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پیارے آقا محمد عربی کی تعریف و توصیف ہو رہی ہے تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اس میں اس کی جو ہم نے تشریح کرنی ہے وہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے حوالے سے کرنی ہے۔ تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تشریح کرنے میں۔ تو آج ہم آپ کے سلیبس کی پہلی جو نعت ہے اس کو کرنے جا رہے ہیں جس کے شاعر امیر مینائی ہیں۔ پہلا شعر دیکھیں گے۔ صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، صبا بے شک آتی مدینے سے تو ہے، کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے۔ صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں بچوں، اور مدینہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مبارک، اور بو سے مراد بچوں یہاں خوشبو ہے۔ بو کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے وہ خوشبو ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ بو کو بدبو کے ساتھ ملایا جاتا ہے، بو سے مراد بچوں خوشبو ہی ہوتی ہے۔ اب اس کا مفہوم دیکھیں گے۔ اے صبا بے شک تو مدینے سے آتی ہے اور تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر بہت خوبصورت اور دلکش پیرائے میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کر رہا ہے، اور شاعر یہ کہتا ہے کہ صبح کی ہوا سے مخاطب ہے، صبح کی ہوا سے، اور اسے یہ کہتا ہے کہ اے صبا بے شک تو مدینے سے آتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہوا آ رہی ہے تو اس کا جو رخ ہے وہ مدینے کی طرف سے ہے، یہ مدینے کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو شاعر کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت اور عقیدت دیکھیں، وہ صبح کی ہوا سے مخاطب ہے۔ اب بچوں دیکھیں، ہوا تو چل رہی ہے، ہوا کا تو رخ کوئی نہیں ہے، چاہے وہ مدینے سے آ رہی ہو چاہے وہ جس بھی رخ سے آ رہی ہو، لیکن شاعر کا یہ عقیدہ ہے، یہ محبت ہے کہ اگر یہ مدینے کے رخ سے آ رہی ہے تو شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پیارے آقا محمد عربی کے شہر کو چھو کر آ رہی ہے۔ تو اس لیے چونکہ وہ پیارے آقا سے بہت محبت کرتا ہے اس لیے اس کے دل میں یہ بات ہے، اور وہ دوسرے مصرے میں پھر اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ شاعر کہتا ہے اے صبا مجھے پتا ہے کہ تو جس رخ سے آ رہی ہے یہ مدینے کے رخ سے آ رہی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اس میں تجھ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے پھولوں کی خوشبو بھی رچی بسی ہوئی ہے۔ تو چونکہ شاعر کو پیارے آقا محمد عربی سے بہت دلی لگاؤ ہے، محبت ہے، تو اس محبت کا وہ بھرپور طریقے سے اعتراف کر رہا ہے، اور وہ صبح کی ہوا سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے صبح کی ہوا مجھے پتا ہے تو مدینے سے آ رہی ہے، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی خوشبو بھی ہے، اور میں اسے محسوس کر رہا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے۔ اس حوالے سے بچوں یہ آپ شعر بھی لکھ سکتے ہیں۔ پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارماں مدینے والے۔ یعنی شاعر کی یہ خواہش ہے کہ مدینے سے ہوا تو آ رہی ہے اور اس میں ہم مدینے کی خوشبو بھی محسوس کر رہے ہیں،
کاش ہم مدینے میں موجود بھی ہوتے۔ دوسرے شعر کی طرف آئیں گے۔ سنی ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں، سنی ہم نے طوطی اور بلبل کی باتیں، تیرا تذکرہ تیری گفتگو ہے۔ عزیز طلبہ، شعر کی صنف معلوم ہونے کے بعد دوسری اہم چیز ہوتی ہے وہ ورڈز میننگ ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کہ یہ شعر نعت کا ہے، دوسری اہم بات الفاظ معنی، آپ کو الفاظ معنی بھی آنے چاہیے، پھر آپ اچھے طریقے سے تشریح کر سکتے ہیں۔ اب بچوں، طوطی جو ہے ایک خوشگلو پرندہ ہوتا ہے، اس کی بہت ہی پیاری اور سریلی آواز ہوتی ہے، اور بلبل آپ جانتے ہی ہیں، اس کی آواز کے چرچے تو ہر شاعر نے جو ہے اپنی اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں۔ تو بلبل بھی ایک خوش آواز، خوشگلو پرندہ ہے جس کی آواز جو ہے وہ بہت میٹھی اور سریلی ہوتی ہے۔ تذکرہ سے مراد چرچا کے ہیں، ذکر ہونا، اور گفتگو بات چیت۔ مفہوم دیکھیں گے۔ شاعر کہتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے طوطی اور بلبل کی آواز سنی تو تیرا تذکرہ اور تیری باتیں تھیں۔ تو زیر تشریح شعر میں شاعر بہت ہی خوبصورت اور دلکش پیرائے میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ شاعر کی محبت کا اظہار دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے پیارے آقا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا تذکرہ، تیرے چرچے، تیرا ذکر ہم تو کرتے ہی ہیں، اور خدا بھی کرتا ہے اور فرشتے بھی کر رہے ہیں، لیکن شاعر کی بے انتہا محبت اور عقیدت دیکھیں۔ شاعر کہتا ہے صرف ہم ہی تیرا تذکرہ اور چرچا نہیں کرتے، اے میرے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طوطی اور بلبل جو بہت ہی میٹھی اور سریلی آواز والے پرندے ہیں، اے میرے آقا وہ بھی تیرا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی تیرا چرچا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی نہیں، صرف فرشتے ہی نہیں، صرف ہم انسان ہی پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے ذکر کر رہے، بلکہ پرندے بھی ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اذکار کرتے ہیں۔ تو بچوں اس حوالے سے یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، یہ حوالہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میٹھی اور سریلی آواز کے حوالے سے بچوں آپ یہ شعر لکھ سکتے ہیں۔ لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائی کو وجد میں، لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائی کو وجد میں، گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو شاعر کہتا ہے کہ صرف ہم ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کر رہے، بلکہ طوطی اور بلبل جیسے پرندے بھی ہمارے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چرچا اور ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرے مصرے میں دیکھیں تیرا تذکرہ تیری گفتگو ہے۔ تو شاعر کہتا ہے اے پیارے آقا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے طوطی اور بلبل جیسے میٹھے سریلے پرندوں کو غور سے سنا، ان کی آواز سنی، تو پیارے آقا ہمیں یہ احساس ہوا، یہ جو راز تھا یہ افشاں ہوا کہ صرف ہم ہی نہیں پیارے آقا پہ درود و سلام بھیج رہے، پیارے آقا کا تذکرہ کر رہے، بلکہ طوطی اور بلبل بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بات چیت کرتے ہیں، ان کی گفتگو کرتے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں گے بچوں۔ جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں میننگز پہ توجہ دیں گے۔ تیرے در پر سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شاعر مخاطب ہے، اور حسرت بچوں وہ خواہش ہوتی ہے جو پوری نہ ہو سکے، یعنی زندگی میں وہ ایک خواہش رکھتا ہو لیکن وہ کبھی پوری نہ ہو، تو ایسی خواہش کو جو ہے وہ حسرت کہا جاتا ہے۔ اور آرزو بچوں خواہش کو کہتے ہیں جو پوری ہو سکتی ہے، جس کا ہمیں معلوم ہو کہ یہ پوری ہو سکتی ہے۔
مفہوم دیکھیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس میری یہی خواہش ہے کہ تیرے در پر جیوں اور یہیں موت آ جائے۔ تو عزیز طلبہ، زیر تشریح شعر میں شاعر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ میں مدینے میں آؤں، تیرے در کی زیارت کروں اور وہیں میرا گزر بسر ہو۔ میرا دل جو ہے اس دنیا سے اچاٹ ہو گیا ہے، میرا دل جو ہے اب اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں نہیں لگتا، کیونکہ میرا دل اب تیری محبت کا گرفتار ہو چکا ہے۔ تو اب یہ چاہتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تیرے در پر آؤں اور یہاں پر اپنا جو گزر بسر ہے وہ کروں۔ اور پھر اگلی بات کیا کرتا ہے، مروں تیرے در پر۔ تو شاعر کہتا ہے موت برحق ہے، اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو بچوں ہم سب نے مر جانا ہے، تو شاعر کہتا ہے موت تو آنی ہی ہے، ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے ہی۔ تو شاعر کہتا ہے میرے دل کی یہ بھی حسرت ہے، یہ بھی خواہش ہے کہ اے میرے پیارے آقا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے جب موت آئے تو وہ بھی تیرے در پر ہی آئے۔ اس کے بعد دوسرے مصرعے کی طرف آئیں گے، یہ مجھ کو حسرت ہے، یہی آرزو ہے۔ بچوں ہم اس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، رہتے ہیں، ہر بندے کی اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، کسی کو دولت کی، کسی کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی، کسی کو کچھ، ہر کسی کی اپنی اپنی خواہشات اور حسرت ہوتی ہیں۔ اب شاعر جو کہ ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو چکا ہے، تو اس کی حسرت اور آرزو کیا ہے؟ وہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے، وہیں جینا اور مرنا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے یہ شعر لکھ سکتے ہیں، میرے ہزار دل تصدق رسول پر، میرے ہزار دل ہوں تصدق رسول پر، میری ہزار جاں بھی ہو قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو آج کے ہمارے یہ 3 اشعار بچوں مکمل ہوتے ہیں۔ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔